آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، اے میری امت، اللہ رب العزت جل وعلا جب کو انبیاء میں تقسیم کر رہا تھا تو اللہ نے تقسیم میں ہی جعلنی نبیکم وجعلکم امتی، جب اللہ نے تقسیم فرمائی تمہیں میرا امتی بنا دیا اور مجھے تمہارا نبی بنا دیا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، فرمایا نبیوں میں تمہارے حصے میں آیا ہوں اور امتوں میں تم میرے حصے میں آئے۔ تو گرامی قدر، اس پر جس قدر فخر کرنا چاہیے اسی قدر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس بات پر جتنا سینہ چوڑا ہو جائے اتنا ہی سر جھک بھی جانا چاہیے کہ این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ، یہ محض فضل کی بات ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو ہماری چاہتوں کا مرکز، ہماری محبتوں کا مرکز، اور یوں کہوں تو بے جا نہ ہوگا ہماری بخشش کا مرکز و محور، ہماری دنیا کا مرکز و محور اور ہماری آخرت کا آسرا و سہارا، سب کچھ ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ السلام کے بارے میں اصحاب ایک جملہ کہا کرتے تھے، اور اگر وہ جملہ آب زر سے بھی لکھا جائے تو حق یہ ہے سونے کا پانی بھی لکھتے ہوئے اس جملے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور وہاں سونے کی قدر و قیمت ہی کیا ہے، وہ محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں چاہوں تو احد پہاڑ سونا بن کے میرے پیچھے چلے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا۔ تو سونے کے پانی کی کیا اوقات ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ بڑی اعلیٰ چیز سمجھی جاتی ہے اس لیے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے من رآہ خطبتاً ہابہ ومن خالتہ معرفتاً احبہ۔ آج یہ حدیث طویل آپ نے ابتدا میں سنی بھی، اس کا حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ذات ایسی ذات تھی، اصحاب رسول کہتے ہیں سرکار کی ذات وہ ذات تھی من رآہ خطبہ، جو اچانک آپ کو دیکھ لیتا، یوں گزرتے گزرتے اس کی بات بننی ہوتی اور یوں چہرے پر نظر پڑتی، ہابہ، اس پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ آقا علیہ السلام کا وقار، سکون، طمانینت، متانت، سنجیدگی اتنی زیادہ ہوتی، پہلی نظر کوئی ڈالتا چہرے پر ہیبت زدہ ہو جاتا، اس کی آنکھ تاب نہ لاتی، آنکھ جھک جاتی اور اپنے دل سے پوچھتا اے دل بتا تو صحیح آج آنکھ کہاں پہنچ گئی۔ من رآہ خطبتاً ہابہ، ہیبت طاری ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متانت، سنجیدگی، اس میں کوئی تصنع نہیں تھا، بناوٹ نہیں تھی، تکلف نہیں تھا، کوشش سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ چہرے پر اللہ نے وہ وقار اور طمانینت رکھی تھی جو ایک بار دیکھ لیتا بس نظر ہی پڑتی اس کی نظر بدل جاتی، اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا۔ وہ بے زر ہوتا تو ابو ذر بن جایا کرتا تھا، وہ غلام ہوتا تو آقا بن جایا کرتا تھا، اسے تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تو معراج کی شب آقا علیہ السلام اس کے چلنے کی آواز اپنے سے بھی آگے سننا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ،
خلط ملط کا معنی ہوتا ہے ملتے جلتے رہنا۔ جو آقا علیہ السلام کی معرفت رکھتے، کثرت سے ان سے ملتا رہتا، آپ کے پیچھے 5 نمازیں ادا کرتا، آپ کا سفر میں ساتھی بنتا، تو ایسے نہیں تھا کہ پہلی نظر سے تو کیفیت بدل جاتی، لیکن ساتھ رہتا تو پھر پیچھے ہٹ جاتا۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں، جو جتنا ساتھ رہتا تھا احبہ، اتنی محبت اس کی اور بڑھتی جاتی۔ وہ کہتا تھا پہلے تو دن کے معمولات کو دیکھا ہے، اب رات کے معمولات کو بھی دیکھا ہے۔ پہلے تو ان کی جلوت کو دیکھا ہے، اب خلوت کو دیکھا ہے۔ ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ظاہر جیسا ہے ایسا ظاہر بھی کسی کا نہیں، اور آپ کا باطن جیسا ہے ایسا باطن بھی کس کا نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ گرامی قدر، متانت، سنجیدگی ایسی کہ جو چہرے کو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا اور پہلی نظر میں فیصلہ کر لیتا کہ کائنات میں ایسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ جو ساتھ رہنے والے تھے وہ تو کہتے تھے نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور میری آنکھ دیکھے گی کیا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور ماں پیدا کیسے کرے گی، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، رب نے بھی ایسا اور نہیں بنایا، اور ہوا کیا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ گرامی قدر، ایسی متانت و سنجیدگی بھی کہیں نہیں ملے گی، ایسا وقار اور اطمینان بھی کہیں نہیں ملے گا، اور ایسا مزاح بھی کہیں نہیں ملے گا۔ جب آقا علیہ السلام مزاح فرماتے تو یاد رکھیے آپ کے مزاح میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ جو جھوٹ بولتے ہیں وہ مذاق ہے، وہ جائز نہیں، مزاح جائز ہے، اور اس میں جھوٹ شامل نہیں ہوتا، اور دوسرے کو ہٹ کرنا بھی مقصود نہیں ہوتا، اس میں طمانیت میسر نہیں آتی، بلکہ ایسی بات کہنا مقصود ہوتا ہے کہ اس کی نسلیں بھی اس بات کو نہ بھولیں اور وہ یاد کرتا رہے بات کیا ہے۔ جیسے ابھی حدیث شریف پڑھی گئی، ایک عورت نے آ کے کہا اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرما دیں میں جنت میں چلی جاؤں۔ اب وہ عورت تھی، صحابیہ تھی نا، اس لیے اس کو یقین تھا کہ جب حضور فرما دیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اور گرامی قدر، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الجنت لا تدخلها عجوز، فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب جب اس نے یہ سنا نا، وہ بات کو سمجھ نہ پائی اور واپس پلٹنے لگی۔ اب پلٹ بھی کیسے سکتی تھی؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ تو وہ بارگاہ ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں۔ تو گرامی قدر، یہ بارگاہ ہی ایسی تھی، یہ بارگاہ ہی ایسی تھی۔ جب اس عورت نے یہ کہا نا تو کہنے لگی اب بنے گا کیا، کیفیت کیا ہوگی؟ اب پاؤں واپس بھی نہیں اٹھتے اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، اور جب کہہ نہیں سکتی نا، سکتے میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو ساری کائنات سکتے سے نکلی ہے، بولا وہ کسی کو سکتے میں کیا ڈالیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عورت، تو ایک بات کہنے آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں بوڑھی دوزخ سے بچ جاؤں اور جنت میں چلی جاؤں۔ تو بڑھاپا بھی تو ایک عیب ہے، ایج فیکٹر ہے،
کمزوری ہے، ضعف ہے، اور بڑھاپے میں بندے کو تسلسل کے ساتھ امراض اپنے اندر دبا لیتی ہیں، دبوچ لیتی ہیں، سرکار سلام نے فرمایا تو یہ کہنے آئی ہے جنت میں چلی جاؤں، میں کہتا ہوں انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا۔ تو آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہا، فرمایا بوڑھی عورت تو جنت چاہتی ہے، میں خدا کے فضل سے بتا رہا ہوں تجھے جوانی میں ملے گی، جنت بھی ملے گی۔